الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کل ہم نے آیت نمبر 4 دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا راستہ جب انسان چوز کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا راستہ جب انسان چوز کرتا ہے تو اس راستے میں بہت ساری مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں، اور ان مشکلات میں سہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنتا ہے اور بہترین سہارا ہوتا ہے. اور انسان کی عادت بھی ہے کہ وہ کیا ہر کام میں اس کو سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ ہر کام میں کسی نہ کسی کی مدد اس کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جو کام ہے اس میں ایک تو ہم نے ہم کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم تجھ سے مدد کرتے ہیں، یعنی کہ اکیلے ہم نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہم تجھ سے کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، سب کے ساتھ ہمیں تو مدد دے دے، ہے نا. اور پھر جو ہے اللہ کی مدد کے علاوہ بھی ہم آگے اس کام میں نہیں بڑھ سکتے. اب آج جو آیت ہے پہلے تلاوت کریں گی مبشرہ، اگر کرنا چاہیں تو کر لیجئے، پھر آج کی آیت شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی میں نے کہا نا کہ اس سورے کی ساری ہی آیتیں اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہیں، ہے نا. اور ایک اسکالر تھے، نام ان کا یاد نہیں آ رہا، شاید امام راضی تھے. ہاں، امام راضی تھے. انہوں نے اس سورے سے 10,000 مسائل نکالے تھے. ٹھیک ہے، یہ اسکالر تھے، انہوں نے اس سورے سے 10,000 مسائل نکالے تھے. سوچئے مطلب کتنی گہرائی میں گئے ہوں گے اس سورے کی، جو انہوں نے اس سورے سے 10,000 مسائل نکالے ہوں گے، ہے نا. تو
یہ آیت بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی دعا، سب سے بہترین دعا کہ اللہ سے اس کے بندے مانگے کیا ہے نا، کیا ایسی چیز ہے جو اللہ کی شان کے مطابق، دیکھیے اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے اس سے اس کی شان کے مطابق، چھوٹے بچے سے ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہمیں کار دلا دو، ہے نا، چھوٹے بچے سے تو ہم اس کی مطابق ہی ڈیمانڈ کریں گے، اپنے پیرنٹس سے ان کی شان کے مطابق ڈیمانڈ کری جاتی ہے نا، شوہر سے اس کی شان کے جیب کے مطابق ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تو اللہ سے بھی کیا ہے، اس کی شان کے مطابق ہی تو ڈیمانڈ کریں گے نا، اس کی شان کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ بندو تم یہ مانگو، ہے نا، کیا مانگو، دیکھیے آیت کی طرف، اہدی، ہدایت دے، ہم ہدایت تو ہدایت دے، ٹھیک، اہدی تو ہدایت دے، نون الف زبر نہ ہم کو، ٹھیک ہے، اہدی تو ہدایت دے نہ ہم کو، صراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ دعا، اور سب سے پہلی دعا قرآن مجید کھولتے ہی جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ دعا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، وہ ہدایت کی دعا کہ اللہ سے اگر مانگے اس کے بندے تو صراط مستقیم کی ہدایت مانگے۔ اچھا، یہ اہدی جو ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اہدی کا ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے، ہدایت کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو ہدایت دینے کو اور راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، اور اتنا پیارا یہ لفظ ہے نا، اور بہت گہرا اس میں لفظ ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے دکھانا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ راستہ دکھانا، مہربانی کے ساتھ کیا کرنا، رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں بھی دیکھیے کہ صرف ہم نے اپنے اہدی نہیں کہا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اہدی، مجھے ہدایت دے، ہے نا، اہدی کا ورڈ بھی آتا ہے مجھے ہدایت دے، ٹھیک، لیکن ہم نے کیا کہا، اہدینا، نون الف زبر نا، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو راستہ دکھا دے، نرمی کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ مومن بہت محبت والا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا غلام جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی مطلبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سیلفش نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے راستہ دکھا دے اور باقی سارے جائیں جہنم میں، مجھے کیا، ہے نا، نہیں، ایسا ایک مومن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، وہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور جب بھی وہ دعائیں مانگتا ہے وہ سب کے لیے مانگتا ہے، جتنی بھی ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں، جتنی بھی ہمیں جو ہے وہ قرآنی دعائیں ملتی ہیں، رب بنا، ہے نا، رب بنا، اے ہمارے رب، ٹھیک، یہ نہیں کہا رب، بہت ساری دعائیں میں ربی بھی ملتا ہے، میرے رب، ٹھیک، لیکن وہ خاص دعائیں جو انبیاء کرام نے اپنے لیے مانگی، جیسے کسی کی تکلیف ہے یا کسی کی بیماری ہے، وہاں ربی آپ کو ملے گا، لیکن زیادہ تر دعائیں آپ کو ربنا سے ملے گی، ٹھیک، تو اہدینا، سب کو راستہ دکھا، ہے نا، مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ سب کی ہدایت کا وہ حریص ہوتا ہے نا، اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں کہ کیا ہم حریص ہیں اس چیز کے کہ سبھی کو ہدایت مل جائے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ راستہ جو ہوتا ہے اس پر اکیلے چلنا، میں نے کل بھی بتایا تھا، بہت مشکل ہوتا ہے جب تک سب ساتھ نہیں ہو، ہے نا، آ رہی بات سمجھ میں، ٹھیک، تو اکیلے چلنا بہت دشوار ہے، اکیلے چلنا بہت مشکل ہے، بہت سارے کانٹے اس راہ پر اللہ نے بچھائے ہیں، بہت ساری آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں اس راستے پر ہے، لیکن یہ جاتا جنت تک ہے، تو چلنا بھی اس پر بہت ضروری ہے، کیونکہ کامیابی اسی پر چل کر ہمیں ملتی ہے، ٹھیک، تو جب کوئی ساتھ ہو جائے تو کتنا آسان سفر ہو جاتا نا، ایک وہی سفر انسان اکیلے کاٹے، وہی سفر اپنی فیملی کو لے جائے تو پھر کتنا خوشگوار ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہم نے 2 دن کے لیے ہم کہیں گئے یا 1 دن کے لیے گئے اور کس طرح سے گئے اور ہم کس طرح واپس آ گئے، ٹھیک، تو اہدینا، ہم سب کو ہدایت دے دے، تو ایک مومن کیا ہوتا ہے، سب کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اہدی ہے نا، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بہت نرمی اور لطف و کرم کے ساتھ بہت پیار سے کیا کر ہمیں راستہ دکھا دے۔ اب دیکھیے اگر کسی کو ہمیں راستے پر لانا ہو، مان لیجیے بچہ ہمارا ہے نا، اور وہ صحیح نہیں ہو رہا، سدھر نہیں رہا،
تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ پلاتے ہیں، بچوں کو 2 تھپڑ لگا دیتے ہیں، سدھر جاؤ ورنہ پٹو گے، ہے نا؟ تھپڑ کھا کے بھی نہیں سمجھ آتی، کسی کو کوئی جھڑکتا ہے، کوئی ٹھوکریں لگاتا ہے نا؟ اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ دنیا میں انسان کو سبق سکھا دیا جاتا ہے، ٹھیک؟ لیکن آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھوکروں کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ وقت کی مار کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑی پیار اور مہربانی کے ساتھ تو کیا کر ہمیں راستہ دکھا دے، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے، ہم خود بھی انہی میں شامل ہیں، اسی کیٹیگری میں، کہ جب اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، دنیا والے دھوکہ دیتے ہیں، دنیا والے پریشان کرتے ہیں، دنیا والوں سے کی طرف سے ٹھوکریں ملتی ہیں، تب جا کر کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی اپنا رحم، اپنا کرم ہم پر فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے بنا گرے، ہے نا؟ بہت سارے لوگ گر کر سنبھلتے ہیں، ٹھیک؟ اور گر گر کر سنبھلتے ہیں، صرف ایک بار نہیں، بار بار گرتے ہیں تب جا کر سنبھلتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے، اس ورڈ میں بہت زیادہ نرمی اور بہت زیادہ پیار اور محبت سے کیا کر اللہ تعالیٰ کتنی دیکھیے محبت اور شفقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے نا۔ اب دیکھیں، دنیا میں کسی نئی جگہ جانا ہو، جیسے کسی کو فورن کنٹری جانا ہو یا کسی نئی کنٹری میں جانا ہو، تو ہمیں ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں سے گائیڈ ایک پرووائڈ کیا جاتا ہے نا، جو آپ کو کیا کرتا ہے؟ پوری ٹرپ میں راستہ دکھاتا ہے نا، راستہ دکھاتا ہے، ایک ایک جگہ کی پوری پوری انفارمیشن دیتا ہے نا؟ ہمیں ہمارے ہوٹل جہاں ہم ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں سے پک کرتا ہے، وہیں پر چھوڑ کر جاتا ہے، تاکہ ہم کہیں پر گم نہ ہو جائے، ہے نا؟ کہیں پر ہم بھٹک نہیں جائے، پھر وہ ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آتے ہیں، ہے نا؟ اور بہت اچھے ہوتے ہیں، تو جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو وہ فون بھی کرتے ہیں کہ آپ صحیح سے گھر پر پہنچ گئے یا نہیں۔ کہیں کہیں پر بہت اچھی یہ والی فیسلٹیز ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو دیکھیے آپ، اس دنیا میں بھی تو ہم ایلینس ہیں نا، ہے نا؟ ایلینس دور سے دوسرے جگہ سے آئے ہیں، ہے نا؟ اللہ کی جنت سے اتارے گئے ہیں، ایک طرح سے ایلین ہی ہیں، اور جنت کے واسی ہیں، جنت ہے نا ہمارا اصل گھر۔ تو اب اس دنیا میں کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہم کیسے اس دنیا میں رہنا ہے، کیسے اس دنیا میں چلنا ہے، کیسے یہ سفر ہمیں اپنا کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا تھی؟ ایک گائیڈ کی ضرورت تھی، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سفر جو ہے ہمیں اچھے سے کٹوا دے، ہے نا؟ اور ہمیں کیا کر منزل تک پہنچا دے، جہاں سے آئے ہیں ہم وہیں واپس آرام سے چلے جائیں، ورنہ کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں بھٹک جائیں گے، ہم اس دنیا میں گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال ویسے تو کسی بھی چیز سے نہیں دے سکتا انسان، لیکن دنیا کی مثالیں جو ہے ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو جس طرح اس گائیڈ نے آپ کو اس کنٹری میں جو ہے وہ پورا ٹرپ کروایا، اور بآسانی آپ اپنے گھر پر بنا بھٹکے، بنا گم ہوئے آ گئے، ہے نا؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں راستے دکھائے، ہے نا؟ اور راستے دکھا کر بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، اس پر چلو گے تو نہیں بھٹکو گے، ہے نا؟ اور اس کے لیے کیا کی؟ ہمیں سب سے پہلے یہی دعا سکھائی کہ کیا کرے انسان؟ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرے، تاکہ یہ جو سفر انسان کر رہا ہے اپنا دنیا میں، اپنا جو سفر کاٹ رہا ہے، وہ کیا کرے؟ بنا بھٹکے، بنا گم ہوئے، بنا گمراہ ہوئے کاٹ لے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بڑے ہی پیار سے یہ دعا سکھائی گئی، جس میں محبت بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی شامل ہے، کہ نرمی کے ساتھ کیا کر ہمیں راستہ دکھا دے۔ اب کس چیز کی ہدایت، کس چیز کی راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ کیا دکھا دے؟ تو الصراط، ہے نا؟ راستہ دکھا دے۔ اب دیکھیں، راستے کے لیے نا عربی میں بہت سارے ورڈز آتے ہیں، ٹھیک؟ سبیل آتا ہے، طریق بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبیل بھی آتا ہے، طریق بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبیل سمجھ لیں جیسے چھوٹی چھوٹی گلیاں، ٹھیک؟ جیسے ہماری اکیڈمی کا نام کیا ہے؟ سبل ہے نا؟ سبیل کی جمع سبل ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لیں سبیل ہے چھوٹی چھوٹی گلیاں، اور طریق ہے جیسے ایک روڈ، ٹھیک ہے؟ گلیوں میں سے نکلے اور روڈ آ گیا۔ لیکن صراط کو ایسے سمجھیں آپ جیسے ایک ہائی وے۔ ہائی ویز دیکھیں آپ لوگوں نے؟
ہائی ویز پر آپ نے کبھی کار میں بیٹھے ہوں یا بس میں بیٹھے ہوں اور آپ نے ہائی ویز دیکھے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے ہوتے ہیں ہائی ویز، بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں، ہے نا، سیدھے اور کھلے کھلے، بالکل چوڑے چوڑے، ہے نا، کوئی 4 لائنس، 4 لین روڈ ہوتا ہے نا، کوئی 6 لین روڈ ہوتا ہے، کوئی 8 لین روڈ ہوتا ہے، ٹھیک، بہت زیادہ واسٹ ہوتے ہیں نا، کوئی ٹیڑھ، کوئی تنگی، کوئی نقص ان میں نہیں ہوتا، کوئی بمپس ان میں نہیں ہوتے، اگر ان میں گڈھے ہو جاتے ہیں تو وہ جلدی سے کیا کروائے جاتے ہیں، جلدی سے بھروا دیے جاتے ہیں تاکہ کیا ہو، آنے جانے والوں کو دشواریاں نہیں ہو، خاص طور پر ہائی ویز کا، ویسے اندر جو شہر کے روڈس ہوتے ہیں ان کا اتنا کوئی خیال رکھیں یا نہیں رکھیں، لیکن ہائی ویز کا بہت زیادہ خیال ان باتوں کی وجہ سے رکھا جاتا ہے نا، تو بہت زیادہ سیدھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں، ہے نا، کھلے کھلے ہوتے ہیں، تو یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ راستہ ہے بالکل سیدھا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا بھی کیا ہے، مستقیم ہے نا، قامہ یقوموں سے قاف واو میم اس کا روٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قاف واو اور میم اس کا روٹ ہوتا ہے، اور مستقیم سیدھا، ٹھیک ہے، قیام بھی اسی سے نکلا ہے، قیام کس کو کہتے ہیں، کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے، قیام کس کو کہتے ہیں نماز میں، جی کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا، سیدھے کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، تو کھڑا ہے، ٹھیک، کیسی روڈ ہے یہ، الصراط کیسا ہے یہ ہائی وے، مستقیم ہے، بالکل سیدھا ہے، کھڑا ہے، ٹھیک، کہاں جا رہا ہے، کھڑا ہو کر کہاں جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نا، کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، کوئی چیز اور اوپر جا رہی ہوتی ہے، اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، ہوں ہوں اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، کوئی اوپر چڑھا ہے کبھی، کسی اونچی روڈ پر یا پھر پہاڑ وغیرہ پر چڑھا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس سے پہلے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی نا، ایاک نستعین، کہ اس روڈ پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کر تو ہماری مدد فرما، ہے نا، ہم تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اب دیکھیے اگر کوئی چاہے گا اس راستے تک پہنچا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اس راستے تک پہنچ جانا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلا راستہ ہے، ٹھیک ہے، ہائی ویز ہے، اور آپ دیکھیں ہائی ویز پر سائن بورڈس بھی لگے ہوتے ہیں، کل لا دوں گی، کل، اچھا آج لا دوں گی، ٹھیک ہے، باہر جاؤں گی تبھی تو لا کے دوں گی، پھر میں کچن میں چلی جاؤں گی، اچھا، نہیں، صراط راستہ ہے اور مستقیم سیدھا ہے، اچھا میں یہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ اس راستے تک پہنچنا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، کھلا راستہ ہے، اور ہائی ویز پر جیسے سائن بورڈس لگے ہوتے ہیں، ہے نا، کون سی جگہ کتنی دور ہے، وہ مائلس بھی لگے ہوتے ہیں، ٹھیک، کس طرف سے وہ مائل سٹونز جو ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں، کون سا راستہ کس طرف جا کر اور کہاں پہنچے گا وہ بھی لگا ہوتا ہے، کوئی بھی کنفیوژن ایک طریقے سے سمجھ لیں اس راستے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ الصراط ہے نا، ہائی وے ہے، اس پہ جگہ جگہ آپ کو کوئی، آپ کسی کو آپ نے پوچھتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہائی ویز پہ کھڑے ہو کر کہ یہ والا روڈ کہاں جا رہا ہے، وہ یہ والا روڈ کہاں جا رہا ہے، بہت بڑے بڑے بہت دور سے دکھنے والے سائن بورڈس لگے ہوتے ہیں، جو جس میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے لکھنؤ جا رہا ہے، یہ یہاں سے مڑ جائے تو یہ نینی تال جا رہا ہے، یہاں سے مراد آباد کو ٹرن ہو رہا ہے نا، تو کوئی بھی کسی سے، ایون جو بائی پاس ہوتے ہیں اس تک کا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ راستہ اس تک پہنچنا یا اس پر اس کو جو ہے وہ سمجھ پانا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اس کو دیکھنا، اس پر چلنا، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ راستہ کیسا ہے، کھڑا راستہ ہے، اوپر کو جاتا ہے نا، اور اوپر کو جاتا ہے تو کیا ہے، اس پر چلنا، اس پر چڑھنا کیا ہے، مشکل کا کام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پھر ہم نے کیا کی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ راستہ دکھا دے، ہے نا، اور اب دیکھیں کہ ہر راستے کا کیا ہوتا ہے، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا، ہر راستہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر منزل ایسی ہوتی ہے کہ ایک اسٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو راستہ ہے المستقیم، یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کی سٹارٹ دنیا ہے، دنیا سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اینڈ کیا ہے اس کی،
کیا ہو سکتی ہے اس کی اینڈ؟ اس کی اینڈ کیا ہو سکتی ہے؟ آخرت، قبر، جنت؟ بھائی صراط مستقیم کی اینڈ جنت ہوگی نا، صفت نے بتایا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جنت ہوگی نا. جو سیدھے راستے پر چلے گا، قبر تو ہر کوئی پہنچے گا عمرہ، چاہے سیدھے راستے پہ چلے یا نہیں چلے، ٹھیک ہے، قبر میں ہر کوئی پہنچے گا. آخرت سب کے لیے ہے، ٹھیک، لیکن سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا اینڈ جنت ہے نا. تو اب دیکھیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایاک نستعین کہہ کر کوئی کہے اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت دے دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب سے بچا دے، ہے نا، اللہ تعالیٰ تو مجھے پیسے دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے. اب بہت ہی امپورٹنٹ کوئی چیز ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہدایت کی دعا، صراط مستقیم کی دعا مجھ سے مانگو، ہے نا، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا ہدایت صراط مستقیم کی. کیونکہ آپ دیکھیں اس چیز پر چل کر، اس راستے پر چل کر ہی بندہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچے گا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہو جائے؟ میرا ہو جائے، کیونکہ میں کیا ہوں؟ اس کا ہوں، ہے نا. وہ میرا بندہ ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہو جائے؟ میرا ہو جائے. ایک شعر یاد آ رہا تھا مجھے، بھول گئی میں، خیر چھوڑیے، اس پر ایک شعر تھا میں بھول گئی. پھر آپ دیکھیں کہ الصراط ہے نا، اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک ورڈ ہوتا ہے سبیل، ہے نا، اور سبیل کا معنی بھی راستہ ہی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سبیل کا پلورل سبل آتا ہے، ٹھیک ہے، سبیل کا پلورل ہوتا ہے سبل، جیسا بھی بتایا تھا نا میں نے، سبل ہماری اکیڈمی کا نام ہے. تو سبیل کا پلورل سبل آتا ہے، اور لیکن اس صراط کا نا کوئی بھی پلورل نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ صراط کا کوئی پلورل نہیں ہے. طریق کی بھی جمع آتی ہے طرائق، لیکن صراط کی کوئی جمع نہیں ہے، یہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے یہ جو صراط مستقیم ہے یہ بہت سارے، ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہیں اور سے بھی کسی اور بائی پاس پکڑ کر بھی، کسی اور روڈ کو پکڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے مل جائے، اللہ کے پاس پہنچ جائے. نہیں، اکیلا یہ راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور سنت کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ہم تک بتایا ہے کہ یہ صراط ایک ہی ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ سبیل المستقیم کیوں استعمال نہیں ہوا راستے کی جگہ پر؟ کیونکہ سبیل کا پلورل آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صراط کا پلورل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیے سورس پر آتے ہیں کہ اس صراط کے سورسز کیا ہے، اس صراط پر کہاں سے پہنچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس صراط تک پہنچنے میں آسانی کرتی ہیں؟ بتائیے چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. علیکم. ہمیں اس راستے کو آسانی کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے کتاب قرآن، اور دوسرے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہاں تک مطلب ان کے حدیث. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. جی صحیح بتایا. اللہ کی کتاب سب سے پہلی قرآن مجید، جو ہمیں اس دنیا کے لیے کیا دی گئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ کیا ہے؟ ہماری گائیڈ بک ہے کہ ہمیں اس دنیا کا سفر کیسے کاٹنا ہے. جیسے ہر جگہ جا کر ہمیں ایک گائیڈ بک ملتی ہے، ٹھیک، اس میں اس شہر کے نقشے ہوتے ہیں، اس شہر کے ٹریولنگ ایجنسیز کے نمبر ہوتے ہیں، ہے نا، اور کیا ہوتے ہیں اس میں؟ روٹس ہوتے ہیں سارے، کون سی مین جگہ ہے وہ ہوتی ہیں، لینڈ مارکس ہوتے ہیں ان گائیڈس بک میں، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نقشہ ملتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ کہیں گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، یا لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں اسٹیشنز پر، ٹھیک. تو گائیڈ بک یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک اور گائیڈ بک، ایک اور ہمارے لیے طریقہ ہے جو قرآن مجید سے ہی ثابت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ، ابھی آپ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی پڑھ لیں گی. سورہ بقرہ کی سٹارٹ میں ہی آپ پڑھ لیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، ٹھیک ہے.
اور ایک جگہ آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کی پیروی کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت مومن کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومن کون تھے بتائیے؟ اب جیسے یہ والی بات کہی جاتی ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ بھی صراط مستقیم ہے، تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ہم تو بس قرآن مانیں گے، ہے نا؟ ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں، تو اس بات کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے موجود، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایمان کا کرائٹیریا صحابہ کرام ہے، عمل کا بھی کرائٹیریا صحابہ کرام ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اس چیز سے ہم باہر نہیں ہو سکتے۔ جی بات سنیے، میں آپ کو دلیل دیکھ رہی تھی، میں آپ لوگوں کے لیے مل گئی مجھے۔ یہ جو میں ابھی آپ کو بتائی تھی نا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، ٹھیک ہے؟ آیت اس طرح ہے کچھ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، یعنی کہ ہدایت کے مل جانے کے بعد جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، نافرمانی کی، اور کیا کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 115۔ مومن اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ہے نا؟ اس وقت تو جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلا اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ہدایت آ جانے کے مخالفت کر دی، کیا ہوگا پھر؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں سے وہ پھرا تھا اسے وہی پھرا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی 115 ہے، ٹھیک ہے، 115 سمجھ آ گئی؟ تو تیسرا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنی بھی احادیث ہمارے پاس آئی ہیں کس کے ذریعے سے آئی ہیں؟ اگر صحابہ کرام، ابھی میں نے آپ کو اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے نا، اس میں ہی ایک صحابہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عنہا، تو ان کی ہی 2500 سے زیادہ حدیثیں کوٹ کی ہوئی ملتی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو کہاں سے ملتی، ہے نا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کے کیا تھے؟ بہترین مفسر تھے، انہوں نے قرآن پر تبصرہ نہیں کیا ہوتا تو آج یہ تفسیریں جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہم پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتے، ہے نا؟ تو صحابہ کا قول، اللہ کی کتاب قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، ان چیزوں پر عمل کر کے، ان چیزوں پر پڑھ کر سمجھ کر علم حاصل کر کے ہم کیا صراط تک، اس راستے تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، حدیث میں آتا ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے مٹی پر ایک سیدھی لائن کھینچی، ٹھیک ہے؟ لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، اس سے مٹی پر ایک سیدھی لائن کھینچی، دیکھیں اس صراط مستقیم کی ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سیدھی لائن کھینچی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے آس پاس آڑی ترچھی چھوٹی چھوٹی لائنز ایسے ایسے کر کے کھینچ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھی لائن کے ایک کنارے پر دنیا ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک کنارے پر دنیا ہے اور ایک کنارے پر کیا ہے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور
یہ جو آڑی ترچھی لائنز ہیں، یہ جو بنائی ہیں آڑی ترچھی لائنز، اس پر شیطان گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور یہ سیدھا راستہ دین کا راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ اور دین میں ساری چیزیں آ گئی، قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، اور صحابہ کا طریقہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کتنا آج کل فتنہ برپا ہوا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچنے میں لگا ہوا ہے نا، کہ چلو جی ہم پہنچا دیں آپ کو اللہ کے پاس، ہم دکھا دیں آپ کو سیدھی راہ. ٹھیک، بڑا کنفیوژن کریٹ ہو چکا ہے نا، کہ اب ہم کیا کریں گے، ہمت ہار لیں گے کہ کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں، ہے نا. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا نا. کہ ہم ہمت ہار کر بیٹھ جائیں کہ یہاں تو بھیا پورا وہ لگا ہوا ہے، دکانیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر، کہ آؤ ہم پہنچا دیں اللہ کے پاس، آؤ ہم پہنچا دیں سیدھی راہ، آؤ ہم دکھا دیں تمہیں سیدھا راستہ، ہے نا. تو اب ہم کیا کریں گے بتائیے؟ گھر بند کر کے بیٹھ جائیں گے، باہر ہی نہیں نکلیں گے ہم، جو کوئی ہمیں اپنی طرف کھینچے، ہے نا. پڑھیں گے ہی نہیں ہم، جو ہمیں کوئی کنفیوز کرے. ٹھیک، یہی کرنا ہے نا. جی بتائیے. نہیں، نہیں اس کی بھی کیا؟ دلیل یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کی سورہ بقرہ میں کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن کو مطلب تو قرآن جو ہے اصحاب کا ہی راستہ ہے، صحابیوں کا ہی، وہ اسی پر ہی چلے تھے. ہمیں قرآن کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی سورہ آل عمران ہے. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت. جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا، ٹھیک، مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کبھی بھی کیا ہوگا، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ کیا ہوگا، نہیں بھٹکے گا. ٹھیک ہے، تو جب دو چیزیں ہمیں مل گئی تو اب جب ہم ان کو تھامتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں لوگ بہکاتے بھی ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا، انہوں نے ہمیں غلط بات بتائی، ہے نا. اور کیوں ہم کرتے ہیں یہ بلیم جب ہمارے پاس اتنی مضبوط چیزیں دو موجود ہیں. ٹھیک، نیٹ آواز آ رہی ہے میری؟ تو ہر چیز، ہر کسی علم حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، کسی کی بات سننا بری بات نہیں ہے. میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں رائے دوں گی کہ آپ کسی عالم کو نہیں سنیں یا آپ کسی سے دور رہیں. سب کو سنیے، لیکن پلیز چیک کریے کہ کون دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور ان کی دلیلیں بھی چیک کریے. ٹھیک ہے، یہ صحیح دی یا نہیں دی. ایک سے نہیں سمجھ میں آ رہی دوسروں کو سنیے، ہے نا. دوسرے کی نہیں سمجھ آ رہی تیسرے کو سنیے. جو صحیح بات لگے آپ وہ ایکوائر کر سکتے ہیں. ٹھیک، ایسا یہ کوئی حل نہیں ہے. اب بہت سارے اختلاف آپ کے اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کان بند کر لو، ان کی سنو ہی نہیں، ممی کچھ کہہ رہی ہیں، پاپا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کان بند کر لو. ایسا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے مت جاؤ، ان کے سامنے مت جاؤ کیونکہ یہ غلط بات بتاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. سننی تو سب کی پڑتی ہے، اور سن کر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ کون غلط اور کون صحیح. پہلے سے ہی آپ کو کوئی بتا دے کہ ان کو بھائی ان کو مت سننا، انجینئر علی مرزا کو. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے لیے بہت غلط دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ تو بڑا گمراہ ہے نا، اس کے بارے میں تو سب غلط ہی بولتے ہیں ہمیشہ. اب کیا ہوتا ہے، آپ کے امیج بن گئی نا ایک انسان کی غلط، اب اس کو آپ غلط ہی سمجھیں گے زندگی بھر. جبکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر بات انہوں نے غلط ہی بتائی ہے یا ہر چیز ان کی غلط ہی ہے. دیکھیے، ہر غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، ہے نا. ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی ہیں؟ چاہے کوئی کتنا بھی عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ہو، ہے نا. غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، مسٹیکس ہر کسی سے ہوتی ہیں. کوئی طارق جمیل کو کچھ کہتا ہے نا، کوئی طارق مسعود کو کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کو. غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں. کوئی بھی دودھ کا دھلا
اوپر سے نہیں اترتا ہے نا، نہ اوپر سے اترتا ہے، اوپر سے تو خیر اترتا ہی ہے دودھ کا دھلا، بچے تو دودھ کے ہی دھلے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہو کے ان کے اندر وہ معصومیت نہیں رہتی ہے نا۔ صرف انبیاء کرام، صحابہ کرام جن کو جنتوں کی بشارتیں مل گئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پاکیزہ ہیں اور ہمیں بھی جنت ملے گی، ہے نا، نہیں کر سکتے نا ہم لوگ دعویٰ یہ، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، غلط الفاظ انسان کے منہ سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا بندہ قرآن و حدیث کی دلیل صحیح سے ہمیں دے رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سورہ نساء کی دلیل دی 115، کتنے لوگ آپ میں سے چیک کریں گے کہ میم نے یہ بالکل صحیح دلیل دی ہے؟ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ فالو کرنا، یہ قرآن کی دلیل ہے، اور میں نے آپ کو آیت کا نمبر بتایا، کتنے لوگ آپ میں سے چیک کرتے ہیں؟ اچھا بھائی، سوچ سمجھ کے پڑھانا پڑے گا ہاں میں سمجھ رہی تھی کوئی نہیں چیک کرتا ہوگا۔ خیر الحمدللہ ہمارے ٹیچرس نے بھی دلیلوں کے ساتھ پڑھایا، اور ہم نے بھی چیک کر کے ہی نوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اب تو یہ ہے کہ حفظ ہو گئی ہیں چیزیں، تو چاہے آیت کا نمبر یاد نہیں رہے لیکن آیت یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایکسٹرا ہوگا یا کہیں باہر سے ہوگا، اور قرآن اور حدیث کی ہی دلیلیں ہوں گی، ٹھیک۔ تو یہ چیک کریں آپ کہ کون ہمیں راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے اور کون ہمیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دماغ بھی کھلا رکھیں، آ رہی بات سمجھ میں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آنکھیں بھی کھلی رکھیں اپنی، اور دعا تو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور میں آپ کو ایک اور دعا بتا رہی ہوں، جو میں یہ جب ہمارا یہ شروع ہوتا ہے تو میں دعا کرتی ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ہے نا، اللہ تعالیٰ حق کو حق دکھا دے، ہے نا، جو حق ہے وہ حق ہمیں دکھا دے، اور اس کی پیروی کرنے کی ہمیں کیا دے، توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل دکھا دے، اگر جھوٹ ہے کچھ تو جھوٹ دکھا دے، اور کیا کر پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس دعا کو آپ جو ہے یاد کر لیں، ٹھیک، اور جب بھی کسی درس میں بیٹھے، جب بھی کسی کی بات سننے بیٹھے، یوٹیوب پہ کچھ سنیں، ٹھیک، فوراً سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ حق ہے تو حق دکھا، ہے نا، اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ دکھا دے، اور پھر آپ دیکھنا کہ اتنی آپ کے اندر حکمت بھی آئے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود سے سمجھنے کی توفیق دے گا کہ کیا چیز صحیح بتائی جا رہی ہے اور کیا چیز غلط بتائی جا رہی ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہماری عقل کی باہر ہوتی ہیں نا، اور پھر بھی وہ سامنے والا بتا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ عقل نہیں مان رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی دلیلیں ایسی ایسی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ماننے کو پھر انسان تیاری ہو جاتا ہے نا کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ دعا کر کے بیٹھا کرے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے تو ہمیں یہی دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو دکھا دے، ہے نا، تو اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں، اور جو ہے آنکھیں کھلی رکھیں، اور جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ کون چیک کریں، کون ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، کون ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر آج دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر ہم ہر جگہ سے کیا کر رہے ہیں، صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا، کوئی اپنے پیر اور مرشدوں کو دامن پکڑا ہوا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ واٹس ایپ اور گوگل پر ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے نا، یوٹیوب پر سرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام جو ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے، ٹھیک۔ ایک منٹ رکیے ذرا، میں کوئی آیا، میں کس سے بات کر ان سے بات کر
آواز آ رہی ہے میری؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر انسان نے دیکھیے کیا کوئی اپنے پیر مرشدوں کا دامن پکڑا ہے، کوئی واٹس ایپ گوگل یوٹیوب پر سرچ کرنے میں لگا ہوا ہے نا؟ تو اصل جو چیز تھی اس کو سب نے بھلا دیا ہے نا، شارٹ کٹس تلاش کرتے رہتے ہیں ہم. اب کتنی ساری لڑکیاں ہیں، میں مطلب تکبر والی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ خود سوچئے کہ کلاس میں ہے، جانتی ہیں ہے نا، کلاس میں نہیں آتی ہیں اور مجھ سے پرسنلی کوشچنس کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ابھی میں بتا رہی ہوں، میرا اتنا سا بھی من نہیں کرتا ان کو کسی بات کا آنسر کرنے کا. یہ مسئلہ بتا دیجئے، وہ مسئلہ بتا دیجئے، پتہ بھی ہوتا ہے تو میرا ٹائپ بھی کرنے کا من نہیں کرتا. کبھی کبھی تو میں اگنور کر دیتی ہوں، اور بہت برا بھی لگتا ہے اس کو اگنور کرنا. صرف اس لیے کرتی ہوں کہ کلاسز ہو رہی ہیں جس میں ہر مسئلے کا آپ کو حل مل رہا ہے نا، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ہر مسئلے کا اس میں حل مل رہا ہے، ہر چیز آپ جانیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو شروعات ہے، بیچ میں اب تھوڑا آگے بڑھیں گی تو ہر چیز جانیں گی. اور جب آپ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہی ہیں، جاننا ہی نہیں چاہ رہی ہیں، تو آپ مجھ سے کیوں کوشچنس کر رہی ہیں، ہے نا؟ اچھا اپنے آپ کو میری پلیس پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ کلاس کے لیے کسی کو بلا رہی ہیں کلاس لے لیجیے، اور وہ بندہ سامنے والا آ نہیں رہا اور پھر وہ مجھ سے کوشچنس کرے، ہے نا؟ تو کبھی آپ کا دل چاہے گا اس کو آنسر کرنے کا؟ اور میں صرف اس وجہ سے ان کو یہ والا جواب دے دیتی ہوں کہ کلاس اٹینڈ کر لیجیے، آپ کو آنسر مل جائے گا. ٹھیک، کہ صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تڑپ ہو، ہے نا، کہ یہ جاننا تھا اور ہمیں نہیں پتا چلا، چلو ہم کلاس میں پڑھ لیں گے، ہمیں ہر چیز پتہ چل جائے گی، پھر ہمیں ادھر ادھر پوچھنے کی الٹا ہم خود بتانے لگیں گے، ہے نا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو جب آتھینٹک چیزیں پتہ چل جائیں گی، آپ خود اس کو آنسر کریں گے، تو ہم خود بتانے لگیں گے، ہم خود سیکھ لیتے ہیں. لیکن پھر بھی مطلب وہ والی چیز نہیں آتی. تو بہت ساری لڑکیاں ہیں تو میں ان کو نہیں کرتی آنسر، ٹھیک ہے؟ شروع میں کر دیا کرتی تھی صرف اس وجہ سے کہ ان کا دل تھوڑا بدلے یا کچھ ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں کرنا، بس ان کو خالی کوشچن آنسر کرتی رہتی ہیں، تو اب میں ان کو کوئی بھی آنسر نہیں دیتی ہوں. ٹھیک، جو کیا کروں میں بھی بتائیے؟ جو چیز اصل پڑھنے والی ہے، جس میں آپ کو ہر اپنی سولوشن ملتا ہے آپ کو، وہی آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان کوشچنس کرنے کا؟ ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ سے شارٹ کٹس لینا چاہتے ہیں ہم، اور لیکن اصل کو ہم نہیں دیکھتے کہ جو اصل راستہ ہمیں بتایا گیا اور جو سورس اس کا ہمیں دیا گیا اس کو ہمیں پکڑنا نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا اہدنا الصراط المستقیم، یہ والی بات کون کون کہتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ہے نا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی یہی سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتے تھے. تو کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہدایت کی؟ بتائیے. ہمیں تو ہے نا ضرورت، لیکن ان کو تو مل گئی تھی، ان کو کیا ضرورت تھی ہدایت کی؟ ثابت قدمی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. ٹھیک، بارک اللہ فیک. دیکھیے اس میں دو معنی ہیں. ٹھیک، ایک تو یہ کہ جب پہلے سے ہی اگر کوئی ہدایت پر ہے اور وہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر کیا کر ہمیں ثابت قدم رکھ دے، ہمیں کیا کر دے، اس راستے پر جما دے، ہمارے قدموں کو مضبوط اس راستے پر کر دے. ٹھیک، کیونکہ اس راستے کے کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اس راستے پر کون بیٹھا ہے؟ شیطان بیٹھا ہے نا، گمراہ کرنے کے لیے. آڑی ترچھی یہ جو لائنز بنائی تھی، یہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ کہیں یہاں سے اٹیک کر دے گا، یہاں سے اٹیک کر دے گا، راستے سے آپ کو کیا کرے گا؟ ڈسٹریکٹ کرے گا، ہے نا؟ اسی لیے بیٹھا ہے نا. شیطان نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے صراط مستقیم پر کنڈلی مار کر بیٹھوں گا. کنڈلی مار کر کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ بہت زور سے، ہے نا، اور بہت مضبوطی سے بیٹھا جاتا ہے. تو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر، یہ نہیں کہا تھا کہ تیرے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر کنڈلی جما کر بیٹھوں گا، اور تیرے جو بندے ہوں گے ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، سب طرف سے ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا اور ان کو جہنمی بنا کر ہی چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک
یہاں تک جانے کے لیے بہت سارے راستے بائی پاس پر کیا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے جم کر، اس لیے کیا کر اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا کر دے. ٹھیک. آپ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے صراط المستقیم کی مثال ایسے پیش فرمائی ہے کہ ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے ڈرا کر کر بتاتی ہوں. ایک راستہ ہے، ٹھیک، اور کیا فرمایا کہ جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں. یہ سمجھ لیں راستہ ہے، یہ روڈ ہے، اور اس کے دونوں طرف یہ دیواریں ہیں. اور کیا ہے، اس دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہیں اور ان پر پردے بھی لٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے، گیٹس لگے ہوئے ہیں اور ان پر کیا ہے، پردے بھی لٹک رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کی مثال آ رہی ہے سمجھ میں؟ سیدھے راستے کے دروازے پر پکارنے والا بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے، لوگوں سیدھے راستے سے اندر داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سب کو پکار رہا ہے، جو لوگ یہاں پر چل رہے ہیں ان کو پکار رہا ہے کہ سیدھے سیدھے آ جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو. ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر اگر تم نے دیکھ لیا تو بھٹکو گے، ہے نا. ادھر ادھر مت دیکھو، سیدھے سیدھے راستے سے اندر داخل ہو جاؤ. اور ایک پکارنے والا اسی دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان دروازوں کے اوپر بھی ایک پکارنے والا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، چھت پہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، جاؤ. اور ایک پکارنے والا ان دروازوں پر بھی بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بھی اس راستے پر چلنے والا جب یہاں جھانک کر دیکھتا ہے تو یہ پکارنے والا کہتا ہے، تجھ پر افسوس، اسے نہ کھول. ٹھیک ہے، اسے مت کھول، تو اگر اسے کھولے گا تو تو اسی میں داخل ہو جائے گا. آگئی بات سمجھ میں؟ یہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں. یہ اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں، حرام حلال کی، صحیح غلط کی، یہ دیواریں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں. حرام حلال، ہے نا، صحیح غلط، حق باطل، جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائیں یہ اللہ کی لمٹس ہیں. کھلے دروازے اللہ کی حرمات ہیں، اور دروازے پر بلانے والی کتاب اللہ ہے. یہ جو کتاب، یہ جو یہاں پر کوئی بلانے کے لیے بیٹھا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. سوری، یہ والا، یہ جو بلا رہا ہے سیدھے راستے پر، یہ اللہ کی کتاب ہے. لکھ دیتی ہوں میں، یہ قرآن ہے. میں پھر سے ایک بار مثال بتاؤں گی، ٹھیک ہے، پھر اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اور دروازوں پر بیٹھا ہوا انسان کا اپنا ضمیر ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. سوچیں، جن کا ضمیر مر جاتا ہے ان کو یہ آوازیں نہیں آتی ہیں، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر سے میں ریپیٹ کر رہی ہوں، دیکھیے. مثال تھوڑی بہت تو آ گئی ہوگی، ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال ایسے پیش فرمائی کہ ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں. یہ دیواریں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی. یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. اس پر لوگ چل رہے ہیں. یہ دیواریں ہیں، اور دیواروں میں کیا ہے؟ دروازے ہیں. دیواریں کس چیز کی ہیں؟ اللہ کی لمٹس کی. جو اللہ نے حرام حلال کی حدود بتائی ہیں، ان کی لمٹس کی کیا ہے؟ یہ دیواریں ہیں. ان میں سے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے بھی لٹک رہے ہیں. ٹھیک. اور ایک پکارنے والا اس سیدھے راستے پر بیٹھا ہے، جو
ان لوگوں کو جو یہ چل رہے ہیں ان کو کیا کر رہا ہے؟ پکار رہا ہے. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ یہ کون بیٹھا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک، اب ان دروازوں پر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب یہ پکارنے والا لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں سیدھے سیدھے راستے سے آ جاؤ، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں. ٹھیک ہے، سیدھے سیدھے چلتے رہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو، بھٹکو گے نہیں. اور جب کوئی گزرنے والا ان دروازوں میں جھانکنے لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو دروازوں پر بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں تجھ پر افسوس تو اسے نہ کھول، اگر اسے کھولے گا تو اسی میں داخل ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہمارا ضمیر ہے. اتنی ضمیریں ہمارے اندر چوٹیں مارتا رہتا ہے جب ہم کسی غلط کام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. سیدھے راستے سے جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں ہمارا ضمیر کتنی بار ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کام کو کر لیا تو پھر یہ اسی میں پڑ جاؤ گے، ہے نا؟ مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے؟ اس کی آواز جب ہم سن لیتے ہیں تو ہم اسی راستے پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اسی راستے پر جم جاتے ہیں. اور جب اس کی آواز نہیں سنتے ہیں تو ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ پھر وہ ضمیر کی آواز دبتے 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 انسان کا نفس بھاری ہونے لگتا ہے، اس پر حاوی ہونے لگتا ہے، اس کی خواہشیں اس پر جمنے لگتی ہیں، اور وہ ضمیر کی آواز دب جاتی ہے اور یہ جو بیٹھا ہوا انسان ہے یہ مر جاتا ہے. یہ پکارنے والا پھر مر جاتا ہے. پھر جہاں سے دل چاہے جس دروازے سے جھانک لو اس میں گھس جاؤ، اس میں مزے کرتے پھرو، ہے نا؟ پھر انسان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوتا، پھر انسان کو کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوتا. تو دعا کیا کریے. دیکھیے دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد تو ٹیڑھا نہیں کر دے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہدایت مل جاتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد وہ ایتھیسٹ بنتے ہیں. ایسے ایک لڑکا دیکھا تھا میں نے، دل تو چاہ رہا تھا کہ کہہ دوں اللہ کی لعنت، لیکن پھر میں نے دعا یہی کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنے راستے پر لے آ، دوبارہ ہدایت کا راستہ اس کو دکھا دے. بیٹھ کر قرآن سے اور اس سے دلیلیں دے رہا تھا، پیش کر رہا تھا، اور پورا قرآن کا بہت اچھا، جس کو کہتے ہیں کہ بہت اچھے سے جس نے قرآن پڑھا ہو وہ تھا، اور وہ پڑھ کر جو ہے وہ ایتھیسٹ بنا تھا. ٹھیک ہے، تو دعائیں کرتے رہا کریں، یہ والی بھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ ٹیڑھا کر دے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو دو چار باتیں پتہ چلنے لگتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے اب تو ہم جنتی ہو گئے، ہے نا، اب تو ہم سیدھے راستے پر چل پڑے. اب تو کچھ وہیں سے کیا کرتا ہے، یہ بیٹھے نا، یہ راستے دروازے کھلے ہوئے، کوئی نہ کوئی راستہ دروازہ دکھ جاتا ہے انسان کو، وہیں انٹر کر جاتا ہے، چاہے وہ تکبر کا ہی راستہ دکھ جائے. تکبر بھی تو وہ چیز ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے تکبر کو. ٹھیک ہے، تکبر بھی وہ چیز ہے کہ رائے کے دانے برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا انسان. آپ کے ذہن میں اتنی سی بھی بات آ گئی نا کہ میں بہت نیک، اتنی سی بھی بات کہ میں تو علم حاصل کر رہی ہوں، میں بہت نیک، اتنی، چاہے آپ کسی کو نہیں کہیں کہ یہ بہت گناہگار اور ہم بہت نیک، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بھی بات آپ کے دل میں آ گئی، رائی برابر بھی، ٹھیک ہے، تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس راستے پر سیدھے سیدھے چل پائیں، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیں گی اور وہیں گر جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہمیں اس چیز سے بچا دے. ٹھیک ہے، چاہے تکبر ہو، ہے نا، دین کا ہی کیوں نہ ہو، کہ ہم اسلام کے راستے پر ہیں، دین ہمیں اچھے سے آ گیا ہے، ہم تو بڑے اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم سے اچھا تو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں کوئی اچھے سے ہم سے نہیں پڑھ سکتا، ہے نا، ہم تو یوں اور ہم تو یوں اور ہم تو ایسے، ہم تو ایسے، ذرا برابر بھی ان چیزوں میں نہیں پڑے. ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر آپ کو خود جھنجھوڑنے لگتا ہے کہ مت کرو بھائی یہ باتیں، ہے نا، کوئی بڑی چیز نہیں بنے ہو تم، ہے نا، کوئی ابھی تم نے مشقتیں دین کے راستے میں نہیں اٹھائی ہیں. ٹھیک، تو آ گئی بات سمجھ میں کہ اگر جس کے پاس ہدایت ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں اس پر ثابت قدم کر دے. پھر اب دیکھیں جب انسان جیسے جیسے اوپر اوپر بلندی پر چڑھتا رہتا ہے، میں نے کیا بتایا کہ سیدھا راستہ ہے نا، بلندی پر جا رہا ہے، تو اوپر اوپر بلندی پر چڑھتا رہتا ہے تو اس کو گرنے کا بھی ڈر لگا رہتا ہے. لگا رہتا ہے نہیں لگا رہتا ہے؟
اوپر سے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور انسان کا پھر جو ہے اگر ذرا سا بھی پیر پھسلا، اونچی سی پہاڑی ہے، ذرا سا پیر پھسلا تو اوپر سے ڈائریکٹ اس نے نیچے ہی آنا ہے نا؟ تو انسان کا بھی دل پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایسے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک تھے، پھر کیا بنے؟ مرزا قادیانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس نے پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ ہی اس نے کر دیا تھا، ہے نا؟ قادیانی پورا ایک مذہب اس نے الگ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا بہت بڑا عالم بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس نے ایسے ہی جھوٹے منہ دعویٰ کر دیا. اس نے پورا قرآن پڑھ کر، مسلمہ بن کذاب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہے نا؟ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مرزا قادیانی، اس نے تو پورا مذہب اپنا، ابھی بھی اس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں ان کو کافر، پاکستان کے شاید کانسٹیٹیوشن میں نے سنا تھا کہ لکھا ہوا ہے قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے اور اس کو مسلمان جھٹلائیں گے، یہ کافر ہے. تو ابھی ہمیں کیا ہے، پھر بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ اب تو میں نے قرآن کو تھام لیا، ابھی اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ لگ گئی، اب تو میں سیدھی چل پڑی ہوں. نہیں، ہمیشہ فکر مند رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کرے، مرتے دم تک ہمیں اسی پر قائم رکھے، اسی پہ ثابت قدم رکھے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اس کا میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد پھر ہم کیوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو اور بڑھا دے، ہے نا؟ اتنا ہی کافی نہیں کہ ہدایت تھوڑی سی ہی ملی ہے ابھی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہمیں ہدایت میں آگے سے آگے لے کر جائے. بلندیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہمیں اس کے ٹاپ لیول تک لے کر جائے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو کیا ہے، ہدایت والے اگر ہدایت مانگ رہے ہیں تو اس پر ثابت قدمی مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دے. ٹھیک، درجے ہیں نا جنت میں بھی، کسی کے لیے کوئی سا بہت نیچا بھی درجہ ہے اور اونچے اونچے بھی درجے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے ہی درجے ہیں، ہے نا؟ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور بلندیوں پر چڑھتا جا. تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر اس کے لیے ہوگا جس نے قرآن کو سیکھا اور ایک ایک آیت پر عمل کیا. اب سوچ لیں ہماری کتنی آیتیں ہو گئیں، 4 ہو گئی ہیں نا، 5 ہو گئی آیتیں. انشاءاللہ تعالیٰ اتنے تو مل ہی گئے نا، ہمیں امید تو رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اتنے درجے ہمیں مل گئے. تو کیا اب کوئی چاہے گا کہ اب وہ 5 سے لے کے پھر سے فرسٹ میں آ جائے؟ 5th کلاس کا بچہ کبھی چاہے گا کہ وہ فرسٹ میں آ جائے؟ تو پھر آپ کو اس کی بات، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے اسکرین پر، اس کی بات، اور یہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ چھوٹے مارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے. ٹھیک ہے، تب آپ اس پر چڑھتے چلے جائیں گے، ورنہ تو کیا ہے، پھر یہاں تک پہنچ کر یہاں گھس گئے تو پھر واپس سے کیا ہے، یہاں آنا پڑے گا آپ کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ادھر تک واپس جانے کا. پھر سے آپ فیز 1 پر ہی کھڑے رہیں گے، لیول 1 پر ہی پھر سے آپ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو دھیان رکھیے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ جب انسان اونچائی سے گرتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو اس تکلیف سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، کتنی عجیب بات ہے نا کہ نماز میں تو ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال دے دے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. منع نہیں ہے یہ دعائیں مانگنا، ٹھیک ہے، لیکن جو دعا ہم نے نماز میں مانگی اس پر تو کوئی فیل ہی نہیں تھی نا ہماری. یہ کتنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے سکھا دی، اور وہ ہم بنا فیلنگ کے روز مانگ رہے ہیں. دن میں کتنی بار مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ اور بنا فیل کے، ٹھیک ہے. تو دھیان رکھیے، اب جب بھی نماز پڑھیں گی اور یہ لائن آئے گی تو تھوڑی، مطلب رکنا نہیں ہے کہ رک کر سوچنے لگ جائیں آپ، تھوڑا سا تو دماغ میں، ذہن میں آپ کے آئے کہ ہم نے مانگا کیا، ٹھیک ہے، مانگا کیا ہم نے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کچھ مانگا اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہم نے یہ مانگ لیا؟ ہم نے اپنے پیرنٹس سے مانگا کہ ہمیں اچھا سا ڈریس دلا دیجیے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا منہ سے نکال دیا. ایسا نہیں ہوتا نا؟ تو تھوڑا سا دھیان دینا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا. چلیے پھر ٹائم لے لیا آج میں نے آپ کا کافی. اللہ تعالیٰ ایک بار دعا کر لیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ